السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کافر سوال کرتے ہیں کہ سورۃ الرحمن میں اللہ عز و جل فرماتا ہے الرحمن جو ہے نہایت مہربان، تو جو نہایت مہربان ہے اور سورہ کا نام بھی الرحمن ہے، تو پھر اس میں عذاب کا ذکر کیوں ہے؟ اور اتنے شدید عذاب کا ذکر ہے کہ جس کو آپ کہیں کہ اس طرح کا عذاب جو ہے نا، جب بندہ اگر اس کو صحیح معنوں میں ریئلائز کرے تو اس کے رونگٹے کھڑے ہو جائیں۔ تو اس عذاب کا سورۃ الرحمن میں کیا کام؟ تو اب آپ کو میں بات سمجھاتا ہوں۔ تو یہ بات تو آپ کو سمجھ میں آ گئی کہ الرحمن یعنی کہ جو ہے نہایت مہربان۔ اب ان آیات کی طرف لے جاتا ہوں جس کے بارے میں وہ کہتے ہیں کہ یہ کیا بات ہوئی۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے آیہ نمبر 41 میں یعرف المجرمون بسیماہم فیؤخذ بالنواصی والاقدام، کہ گناہگار اپنے چہرے ہی سے پہچان لیے جائیں گے تو پیشانی کے بالوں اور پاؤں سے پکڑ لیے جائیں گے۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ یعنی کہ یہ بطور مجرم لائے جائیں گے اور ان کی جو کیفیت ہوگی، جو ان کا ظاہر ہوگا، جو ان کا چہرہ ہوگا، جو ان کا حال ہوگا، یہ خود بھی جانتے ہوں گے اور دیکھنے والوں پر بھی یہ بات چھپی ہوئی نہیں ہوگی کہ یہ مجرم ہے، اور اسی حالت میں یہ لائے جائیں گے۔ اب اگلی آیہ مبارکہ آیہ 43 هذه جہنم التي يكذب بها المجرمون، یہی ہے وہ جہنم جسے گناہگار لوگ جھٹلاتے تھے۔ تو آج آؤ عین الیقین کر لو۔ یطوفون بینها وبین حمیم آن، تو یہ جو آیہ مبارکہ ہے نا، اس پر ان کا اعتراض ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اس آیہ میں کہ جب وہ جہنم میں ڈال دیے جائیں گے اور مجرم بھی ہوں گے، ایسے نہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ایسی کسی کو ڈال دیا، مجرم ہوں گے، مشرک ہوں گے، کافر ہوں گے، انہیں جہنم کی آگ میں ڈال دیا جائے گا، تو اب ان کی کیفیت کیا ہوگی کہ جب آگ میں جلتے ہوں گے تو دور کھولتے پانی کو دیکھیں گے تو کہیں گے کہ بھائی یہ آگ جو ہمیں جلا کے بھسم کر دے، اس سے بہتر ہے کہ ہم اس پانی میں چلے جائیں۔ تو اس گرم پانی میں ڈال دیے جائیں گے تو پھر تڑپ اٹھیں گے کہ ہائے ہائے ہائے، وہ آگ ہی بہتر تھی۔ تو اب پھر آگ میں ڈال دیے جائیں گے، پھر خواہش کریں گے کہ پانی میں ڈال دیے جائیں۔ تو اللہ فرماتا ہے یطوفون بینہا وبین حمیم آن، تو وہ دوزخ اور کھولتے ہوئے گرم پانی کے درمیان گھومتے پھریں گے۔ یعنی ایک لمحے کو بندہ سوچے نا کہ جلتی ایک زندہ آگ میں ڈال دیا جائے اور پھر آگ سے نکال کے کھولتے پانی میں نئے جسم کے ساتھ، پھر وہاں سے نکال کے آگ میں، رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں بندے کے۔ اور اللہ پھر آگے فرما رہا ہے کہ تم اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے۔ تو بندہ سوچتا ہے کہ یہ تو بڑی خوف کی بات ہے، یہ تو بڑی خوف کی بات ہے، اس میں رحمت کا پہلو کہاں ہے؟ رحمت کا پہلو آ رہا ہے۔ اگلی آیہ میں اللہ فرماتا ہے سنو میرے بندے، وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ، تمہیں یہ سارا کچھ جو بتا دیا نا، اب اس سے ہدایت پکڑو اور صحیح راستے پر آ جاؤ۔ تو وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ، تو جو اپنے رب کے آگے کھڑے ہونے سے ڈر گئے نا، تم ڈرے کہ نہیں؟ خوف آیا کہ نہیں کہ میں اس رب کائنات کی کیسے حکم کی خلاف ورزی کروں، کیسے گناہوں کا راستہ، کیسے کفر و شرک کے راستے پر چلتا رہوں، کیسے اس کو ناراض کر دوں جو مالک ہے ہر شے کا، ہر شے اسی کی ہے، اسی کی ہے، جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمینوں میں ہے اور جو کچھ ان کے درمیان ہے، سب اسی کا ہے، اس کی مخلوق ہوں میں، وہ میرا خالق ہے، وہ میرا رازق ہے، اور میں اسی کے حکم کو نہ مانوں، اسی کے حکم عدولی کروں۔ کیسے؟ جب یہ خوف آ جائے اور تم ڈر جاؤ کہ تم میرے آگے ایک دن کھڑے ہوگے اور تمہیں اپنے اعمال کا حساب دینا ہوگا۔ تو اے میرے بندے سن، وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ، جا تجھے 2 جنتیں دے دیں۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، ایک بھی نہیں، صرف تو ڈرا نا میرے آگے کھڑے ہونے سے، تو جا تو اب 2 جنتیں لے لے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔
اب اس کو دو جنتیں، دو باغ ہیں، ان میں سے علماء کرام کہتے ہیں کہ ایک تو باغ عدن ہے اور ایک باغ نعیم ہے، تو اسے دو جنتیں، جنت عدن اور جنت النعیم دی جائے گی۔ اور جنت کے سیریز جو ہے نا، پلے لسٹ موجود ہے، اس میں جنت عدن پر بھی الگ درس موجود ہے اور جنت نعیم پر بھی الگ درس موجود ہے۔ تو پھر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، تو تو اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلائے گا۔ تو دیکھنا، تجھے یہ جو بتایا گیا ہے، یہ اسی لیے بتایا گیا ہے کہ اس تکلیف سے تو بچنا چاہتا ہے، صرف خوف محسوس کرتا ہے، تو پھر اب جب بندہ خوف محسوس کرتا ہے تو نیک عمل بھی کرے گا نا، صرف خوف تو محسوس نہیں کرے گا، رب کو منانے کے لیے محنت بھی کرے گا، تو تیری یہ محنت رائے گا نہیں جائے گی، جس کی ابتدا خوف سے ہوئی۔ صرف خوف کھانے سے جنتیں ہیں، تو اگر نیک عمل کرے گا تو ان جنتوں میں انعامات کا اضافہ ہوتا چلا جائے گا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ تو اس لیے فرمایا فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، تو پھر تم اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے۔ یہاں پر بھی تمہیں ہر شے سے نوازا ہے، وہاں پر بھی نواز رہا ہے اور نوازتا چلا جا رہا ہے، اور ایسے نواز رہا ہے کہ خالدین فیہا، تو اس میں ہمیشہ ہمیشہ رہے گا، ابدا ہمیشہ رہے گا۔ میں تجھ سے کبھی ناراض نہیں ہوں گا، تو میری رضا میں رہے گا، تو میری نعمتوں میں رہے گا، اور تو اور میں تجھے اپنا دیدار بھی کراؤں گا۔ وہ جو اقبال نے کہا تھا نا کہ کبھی اے حقیقت منتظر، کبھی اے حقیقت منتظر، نظر آ لباس مجاز میں، کہ ہزاروں سجدے تڑپ رہے ہیں میری جبین نیاز میں۔ تو بس وہ عشق، جو محبت رب کائنات کے لیے ہے، جو طلب رب کائنات کے لیے ہے، کہ باری تعالیٰ ایک دفعہ پھر وہ لن ترانی والا معاملہ ختم ہو جائے گا جنت میں، کہ تو مجھے دیکھ نہیں سکتا، وہ جنت میں وہ معاملہ نہیں ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، کیا خوبصورت ہوگا نا۔ میں نے آپ کو پہلے بھی وہ حدیث بتائی تھی کہ جب وہ انویٹیشن آئے گا کہ چلو اپنے رب کی طرف، کیا لمحہ ہوگا، کیا لمحہ ہوگا، کہ بندہ ایک لمحے کو سوچے کہ جب رب کی طرف سے رب کا فرشتہ پیغام لے کے آئے گا کہ چل رب کے دیدار کی۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، لہ الملک و لہ الحمد یحیی و یمیت وہو علی کل شیء قدیر۔ آمین یا رب العالمین۔ اللہ سے دعا کرو کہ اللہ تعالی ہمیں ان لوگوں میں شامل فرمائے جو بغیر حساب کے جنت الفردوس میں داخل ہو جائے، ان کا رب ان سے راضی ہو جائے۔ آمین یا رب العالمین۔ اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا وحبیبنا وشفیعنا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔